الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین ذی وقار، کل ہم نے سونے کے آداب پر بات کی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا اگر سونے کے اسلامی آداب کی پیروی کریں تو ہمارا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ کل کچھ آداب عرض کیے تھے، آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آگے چلتا ہوں، آپ کو نبی کریم علیہ السلام کے فرامین جو ہیں وہ سناتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ گھر کے بیرونی دروازے اچھی طرح بند کر دیں، برتن ڈھانپ لیں اور کھانے پینے کی کوئی چیز کھلی نہ رہنے دیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برتنوں کو ڈھانپ دو، مشکیزوں کا منہ بند کر دو اور دروازوں کو بھی بند کر دو، کیونکہ شیطان مشکیزوں اور بند دروازوں کو نہیں کھول سکتا۔ اگر ڈھانپنے کی کوئی صورت نہ ہو تو برتنوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ان پر کوئی چوڑی لکڑی رکھ دیں۔ برتنوں کو ڈھانپنے کی وجہ نبی رحمت علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی ہے، سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور بلا نازل ہوتی ہے۔ جس چیز کا منہ بند نہ ہو اور جو برتن ڈھکا ہوا نہ ہو، نازل فیہ من ذالک الوبا، اس میں یہ وبا اترتی ہے۔ جس برتن کا منہ کھلا ہوگا اس میں وہ وبا جو ہے وہ نازل ہو جاتی ہے، اس میں داخل ہو جاتی ہے، اس پہ اتر جاتی ہے۔ گھر میں کسی بھی قسم کی آگ جل رہی ہے تو اسے سونے سے پہلے بجھا دیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب سونے لگو تو اسے بجھا دو۔ یہ معاشرتی زندگی کے وہ پہلو ہیں جن پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے بعض دفعہ بڑے بڑے حادثات پیش آتے ہیں جن میں بڑا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ آئے روز خبریں آتی ہیں کہ کمرے میں گیس ہیٹر جلتا چھوڑ دیا گیا اور اس کی وجہ سے اتنے افراد کی موت واقع ہو گئی۔ قربان جائیں رسول کریم علیہ السلام پر، جنہوں نے زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں ہمیں بہترین ہدایات فرما دی۔ سونے سے پہلے سچے دل سے نیت کریں کہ میں نماز تہجد کے لیے اٹھوں گا۔ اٹھ گیا تو فابہا، اور اگر نہ اٹھ سکا تو نیت کا ثواب مل جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص بستر پر آئے اور اس کی نیت ہو کہ اٹھ کر نماز تہجد پڑھوں گا، پھر اس پر نیند کا غلبہ ہو جائے اور سوتے ہی صبح ہو جائے، تو جس عمل نماز تہجد کی اس نے نیت کی ہے اس کا اجر و ثواب مل جائے گا اور اس کی نیند رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہوگی۔ سونے سے پہلے معوذات پڑھیں اور ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر مل لیں۔ یہ عمل 3 بار کریں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ والناس پڑھ کر جو ہے وہ ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور جسم کے جس حصے تک ہاتھ پہنچ جاتے پھیر لیتے۔ ان صورتوں کو پڑھ کر دم کرنا مسنون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معصورہ دعاؤں کا وظیفہ اپنانے کی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر،
پیٹھ اوپر اور پیٹھ نیچے کر کے سونے کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ناپسند فرمایا ہے، پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا شیطان اس طرح سوتا ہے، پیٹھ اوپر کر کے پیٹھ نیچے چارپائی پر لگا کر یا زمین پر پیٹھ لگا کر سونے سے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طرح شیطان سوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی کو اس طرح سوتا ہوا دیکھتے تو فرماتے ایسا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ایسا لیٹنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ جدید میڈیکل تحقیق بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اس طرح سونا نقصانات سے خالی بالکل نہیں ہے۔ دائیں پہلو قبلہ رخ ہو کر سوئیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسارے کے نیچے اس طرح مٹھی بند کر کے، اس طرح جو دیکھ رہے ہیں آپ، ایسے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مٹھی کو بند کر کے اپنے دائیں رخسارے کے نیچے رکھتے اور پھر 3 بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے اس دن مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ جس دن اے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے اس دن مجھے تو اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ تو گرامی قدر، یہ آج میں نے آپ کے سامنے سونے کے آداب نمبر 2 پیش کیے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست احباب سننے والے دیکھنے والے جو ہیں اس پر عمل کریں گے اور نیت اچھی کر کے سویا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ کہ میں سو رہا ہوں اور میں نماز تہجد ادا کروں گا، نماز فجر ادا کروں گا، اس نیت سے آپ سوئیں۔ اور اگر جاگ نہیں آتی تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان یاد رکھیں۔ تو آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ جو میں نے پڑھا ہے آپ نے سنا ہے، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین مرحومین اور جو مسلمان اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے تمام کے ایصال ثواب قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔